أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بات سے ہم سب اور تمام مسلمان بلکہ پوری دنیا کے لوگ واقف ہیں کہ ہمارے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ مہینہ ان کے لیے منتخب ہو گیا یا خرید لیا، وہ مہینہ اس کے نام ہو گیا. اس کا مراد، اس سے مطلب یہی ہے کہ اس مہینے میں کیسے ہماری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کیسے ہماری امت اپنی گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے، اللہ کے سامنے یکجوئی کے ساتھ یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عبادتیں کر کے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک نیک اور بندہ ہونے کا حق ادا کرے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی جو قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون. یہ روزہ کس لیے دیا گیا؟ اس قرآن کی لاسٹ آخر والے یعنی لفظ میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، کاش، شاید کہ، کاش کہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگار مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے تو یعنی پرہیزگار، مطلب گناہوں سے توبہ کر کے ہر طرح کی برائیوں سے اس روزے کی وجہ سے تم بچ سکو. اس لیے تم کو یہ مہینہ دیا گیا، کیونکہ عام دنوں میں بچنا تو چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہمارے بیوی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، موسم اور حالات ہمارے سامنے رکاوٹیں بن جاتی ہے. لیکن اس ماہ میں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو بھی قید کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا بندہ، ہمارا ایک ایمان والا بندہ اللہ ہمارے سامنے جھک کر ہمارے سامنے کیا کہتا ہے، اپنے بندگی پیش کرے، اپنے آپ کو اس کا جنت کا مستحق بنا سکے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے، ہم لوگوں کو رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے، ہمارے روزہ رہنے سے کیا کہتا ہے، کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں دن سے یعنی صبح صادق سے لے کر جب طلوع آفتاب تک، جب اپنے آپ کو ہر چیز سے روکتے ہیں، حالانکہ ہم پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو روزہ میں یعنی چھوڑا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ ہے، حالانکہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرے حکم کے آگے سب چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسا دروازہ باب ریان، یعنی جنت میں جو 7 دروازے ہیں، 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ ہے باب ریان، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کہا گیا. وہ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس مہینے کو غنیمت جانیے. یہ جو عشرہ چل رہا ہے، رمضان مبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، آگ سے خلاصی کا. تو یہ جو ہمارے سامنے چل رہا ہے عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا. عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، یعنی شروع کے جو 10 دن ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے. رحمت جیسے خدا کی رحمت بارش ہوتی ہے، بارش
جب ہم کب اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جب اس کے سامنے برتن رکھیں گے یا اس کے سامنے باٹی رکھیں گے تو اس کو جمع کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ساری چیزوں کو سیراب کرتا ہے، کھیت کو یعنی جنگل بڑی بیل بوٹے سب کو سیراب کرتا ہے، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یعنی خدا کی رحمت سمجھ کر وہ ساری چیز کو یعنی بالکل سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں زیادہ برستی ہے، اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم کیسے اس رحمت کو حاصل کریں، کیسے اپنے آپ کو یعنی اس سے پورا فائدہ اٹھائے، یہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف کس کے لیے یہ بنا دیا ہے؟ ہم امتیوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام عرض کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے امتیوں کو یعنی پہلے لوگوں جو جتنے بھی آئے تھے ان کی عمر تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ تو بہت زیادہ نیکیاں جمع کیا کرتے تھے، ہم لوگ کیسے اتنی ساری نیکیاں جمع کریں؟ ہم لوگ اتنی ساری نیکیاں کیسے جمع کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امتی محمدیہ کے لیے یہ کیا کہتا ہے یعنی مزدہ سنایا ہے، ایک طرح کا یہ انعام دیا ہے کہ رمضان مبارک جیسے مہینے میں اگر تم ایک فرض ادا کرتے ہو تو تمہیں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ انعام اور کسی امتیوں کو نہیں ملا، صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ رسم رواجن کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، چلو بھائی سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھیے، ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ ہر چیز کا ہے کہ جب کسی چیز سے امید لگائی جاتی ہے تو اس کے امید کے مطابق ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہم اور آپ روزہ رکھیں تو یہ سماجی اعتبار سے یا روایتی اعتبار سے نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ رکھیں، اس حکم کو مانتے ہوئے رکھیں کہ یا اللہ تیرا حکم ہے، یا اللہ یعنی میں روزہ رکھوں گا تو تو مجھے ثواب عطا کرے گا، تو مجھے جنت عطا کرے گا، تو مجھے باب ریان جیسے دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ امید کے ساتھ روزہ رکھیں، امید کے ساتھ روزہ رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر امت محمدیہ کو رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت حقیقی اعتبار سے معلوم تو ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے یعنی پوری طرح جس طرح اس مہینے کی فضیلت ہے اگر معلوم ہو جائے تو ہماری امت یہ یعنی تمنا کرے گا، ان کی خواہش ہوگی، دلی تمنا ہوگی کس چیز کی کہ پورے سال روزہ ہی رہتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مطلب کہ اس کا کیا مقام ہوگا، کتنا مرتبہ ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اس لیے اگر اس کو سمجھیں گے تو ہم دل سے یہ تمنا کریں گے کہ پورے سال ہی روزہ رہے تو اچھا۔ بتائیے ایک نفل جس کا یعنی ایک ثواب ہوگا مان لیجیے، تو اگر اس مہینے میں اس نفل کو بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کو یعنی 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ کسی میں حدیث میں آیا ہے کہ فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ مان لیجیے اس مہینے میں اگر ہم پابندی سے سارے کام کو یعنی جتنے احکامات ہیں اس کو ہی کر لیں تو مثال کے طور پہ پورے سال میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے ہم نے نمازیں چھوڑی، اس کا تو کم سے کم ادا تو ہو پائے گا نا۔ مان لو نہیں ادا ہو پائے گا، لیکن اس کے مطابق اتنا ثواب تو نہیں ہوگا، کیونکہ جس فرض کو جس وقت میں ادا کرنے کا ہے اس وقت میں اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو یہ بعد میں ادا کرنے سے اتنا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھیں گے تو اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، پوری زندگی بھی روزے رکھ لیں تب بھی اس کے مطابق یعنی اس کے برابر نہیں ہو، اس کے مقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس یعنی جب جو چیز جہاں رکھی جاتی ہے یعنی جس کو کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے مان لیجیے، تو اس کی خوبصورتی وہیں سے ہوتی ہے اور اس کا جو کیا کہتا ہے معیار ہوتا ہے وہیں بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے، جب اس کو کیا کہتا ہے پیڑ رہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جنگل میں پڑا رہتا ہے، لیکن وہی لکڑی لا کر جب اس کے رحل بنا دی جاتی ہے، اس لکڑی کو کاٹ کے رحل بنا دی جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی جو اہمیت اس وجہ سے بڑھی کہ اس کے اوپر قرآن رکھا گیا، وہ کیٹیگری میں آ گیا، اس کی کیٹیگری الگ ہو گئی۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کا روزہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی، اور دنوں میں رکھیں گے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پوری زندگی میں رکھ لیں گے تب بھی اس کی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بتائیے
ये कितना मुबारक महीना है, कितने बरकत वाला महीना है। इस महीने में भी हमसे कोताही हो जाती है, सही से ना तरावी पढ़ते हैं, सही से ना नमाजें पढ़ते हैं। अरे भाई, इस तरह रोजे तो जानवर भी रख लेते हैं, उनको भी बांध दिया जाए खूंटे में तो उसका रोजा हो जाएगा। हमारा रोजा कैसे हो गया? रोजा का मतलब ये है कि जितने अहकामात हैं उनको पूरे करें। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा हो, रोजा यानी रमजान का महीना हो या बगैर रमजान का महीना हो, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। और हम रमजान के महीने में अगर नमाज ना पढ़े तो हमारे रोजा किस काम? जानवर और हमारे में क्या फर्क है? उसको भी बांध दिया जाए, उसका रोजा होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दिया है, समझने की ताकत दिया है। तो इसको समझिए कि अपने आप को जानवर और इंसान में फर्क कीजिए। ये सिर्फ भूखे रहने से रोजा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला को आपके ना खाने से क्या हमको क्या उसके खाना मिल जाता हमको? नहीं। जब आप उसी वक्त अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे जब उनके पूरे काम को मुकम्मल तौर पे अदा करेंगे। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस महीने की अहमियत को समझिए और जो ये आशरा चल रहा है, रहमत का आशरा चल रहा है, अपने आप को रहमत का मुस्तहिक बनाए, अपने आप को लेने वाला बनाए, खींचने वाला बनाए, जज्ब करने वाला बनाए। तभी अपने आप के अंदर अपने गुनाहों से यानी अपने आप को गुनाहों से पाक कर सकते हैं, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना सकते हैं, अपने आप को अल्लाह के सामने अपनी बंदगी पेश कर सकते हैं। इससे होता है कि नहीं? रमजान में रोजा रखते हैं तो क्या होता है? यानी इसका मतलब अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। तो इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, यानी इन सब बातों के बाद और जितने भी यानी हमारे पर फराइज है उनको अदा करने की कोशिश करें। फराइज तो हमें दूर की बात है, नहीं नफी तो दूर की बात है, फराइज जब अदा नहीं होगा तो हम नफीले कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे और इस महीने की अहमियत को समझने की तौफीक दे। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।